بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنے بزرگوں کو جن کی عمر 70 سال سے اوپر ہے اپنے ساتھ اتمنا پہ رجسٹرڈ کر کے ساتھ لے کے جانا ہے عمرے کے لیے۔ یہ سارا پروسیجر ہم آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ بچوں کے اتمنا میں رجسٹریشن کا ایشو کہاں تک کیسے چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اتمنا میں سکسیسفل رجسٹریشن کے لیے آپ کے موبائل میں 3 ایپس کا ہونا ضروری ہے، ایبشر، توکلنا اور اتمنا، اور ان تینوں میں آپ کا ڈیٹا انٹرڈ ہو۔ میرے جن جاننے والے بزرگ کا کیس میں نے ہینڈل کیا تھا وہ ایبشر میں ڈائریکٹلی خود ان کا اپنا اکاؤنٹ تھا، تو اگر آپ کا ایبشر میں اکاؤنٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ کا ایبشر میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو اپنا ایبشر اکاؤنٹ بنائیں، اور اگر ڈیپینڈنٹ ہیں کمپینین کے طور پہ جانا ہے تو اپنا موبائل نمبر پھر اس پہ ایبشر پہ رجسٹر کروائیں اپنے یا کسی اسپانسی کے ساتھ۔ آپ اپنا موبائل نمبر کس طرح رجسٹر کریں گے اس کی ویڈیو اوپر لنک میں دے رہا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ نے اپنا موبائل نمبر ابھی تک رجسٹر نہیں کروایا۔ ان بزرگ کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا ایبشر پہ RID اکاؤنٹ تھا، مگر ایک ان کا ایشو چل رہا تھا چھوٹا سا، وہ ہم نے سالو کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر توکلنا پہ ہم آئے اور پھر ان کا ڈیٹا سارا توکلنا میں انٹر کیا اور ان کو اس پہ رجسٹر کیا۔ تو اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے کہ توکلنا میں آپ نے خود کو کیسے رجسٹر کرنا ہے، تو آپ کائنڈلی وہ توکلنا والی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ توکلنا میں سکسیسفلی رجسٹرڈ ہونے کے بعد اگر آپ کا نو ریکارڈ آف انفیکشن آتا ہے تو اب آپ اتمنا کے لیے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ بعض دفعہ کمپینینز کو، ڈیپینڈنٹس کو ایڈ کرتے وقت، فیملی ممبرس کو ایڈ کرتے وقت کچھ پرابلمز آتے ہیں، اور وہ ان ایررز کی وجہ سے، ان میسیجز کی وجہ سے توکلنا پہ رجسٹر نہیں ہو پاتے۔ تو ظاہر ہے توکلنا پہ رجسٹر نہیں ہو پاتے، پھر اتمنا پہ بھی رجسٹر نہیں ہو پاتے، تو وہ کون سے پرابلمز ہوتے ہیں، کون سے ایررز ہوتے ہیں، ان کا کیا سولوشن ہے، اس کا لنک بھی میں اوپر دے رہا ہوں، اور یہ ویڈیو کی آپ سکرین بھی دیکھ لیں، اس طرح کی یہ ویڈیو ہے، آپ یہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ لیں اگر آپ کو ایسا کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے تو۔ اب توکلنا پہ سکسیسفلی رجسٹرڈ ہونے کے بعد ہم اتمنا ایپ پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ہم نے اس مقصد کے لیے ان بزرگوں کو رجسٹر کرنے کے لیے اتمنا ایپ اوپن کیا اور انہیں ڈائریکٹ اس میں رجسٹر کرنے کی کوشش کی، مگر ایرر آ گیا، وہ اس کے لیے رجسٹر نہیں ہو پائے۔ وہی ایج ریلیونٹ میسج اس نے شو کر دیا، کیونکہ ان کی ایج 70+ تھی، 75 کے پاس تھی، تو اس نے ایج ریسٹرکشن کی وجہ سے ایرر شو کر دیا، میسج دے دیا کہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کی مسز کی ایج 70 لیس تھی، لیس دین 70 تھی، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ ایز کمپینین ایڈ کرنے کی ٹرائی کی، مگر وہ ان کے ساتھ بھی ایز کمپینین ایڈ نہیں ہو پا رہے تھے، اور اسی طرح ایرر میسج آ جاتا تھا ایج ریسٹرکشن سے ریلیونٹ۔ تو ہم نے ایسی ٹرائز کوئی 2-3 مرتبہ کی، ایز کمپینین بھی ٹرائی کی، پھر دوبارہ پرسنل کے طور پہ پرسنل کا اکاؤنٹ بنانے کی، انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ بنانے کی بھی کوشش کی، اور آخرکار کوئی 3rd-4th اٹیمپٹ تھی کہ پرسنل اکاؤنٹ جب ہم نے ان کا اتمنا ایپ پہ بنایا تو وہ سکسیسفلی اس میں رجسٹرڈ ہو گئے۔ الحمدللہ جب وہ سکسیسفلی رجسٹرڈ ہو گئے تو ان کے اتمنا ایپ پہ وہی پرمٹس والی سکرین شو ہوگی جو عموماً آپ لوگوں کے موبائل پہ بھی شو ہوتی ہے، اور یہ اوپر سکرین میں بھی چل رہی ہے۔ تو ہم نے سب سے اوپر اس پہ عمرہ والی آپشن کو کلک کیا، اور ان کا عمرہ کا پروسیس سملرلی ویسے ہی پروسیڈ کرنے کی کوشش کی جیسا ہم نے اپنی اتمنا والی ویڈیوز فار عمرہ میں بتایا ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہے۔ مگر عمرے کا سارا شیڈول، ڈیٹ، ٹائم، لوکیشن وغیرہ کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب ہم فائنلی اوکے کرتے ہیں تو پھر اسی طرح ایرر میسج آ جاتا تھا کہ ایج ریسٹرکشن کی وجہ سے یہ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کی پریئنگ ان گرینڈ موسک کے لیے کوشش کی کہ یہ خانہ کعبہ میں، حرم پاک میں جا کے نماز ادا کر لیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹرائی سکسیسفل ہو گئی، اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے پرمٹ مل گیا، اور انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز کی بکنگ کروا لی۔ تو اگر آپ نے نماز بک کرنے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اس کا امیج چل رہا ہے، لنک بھی آ رہا ہوگا، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے آپ نے نماز کی بکنگ کرنی ہے اگر آپ بیت اللہ شریف میں جا کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیسے پرمٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کے مدینہ پاک میں نمازوں کے لیے اور زیارت کے لیے کوشش کی کہ ان کے پرمٹ مل جائیں، تو اللہ کے شکر سے وہ بھی ان کو مل رہے تھے، تو وہ پرمٹ بھی ان کو الاؤ تھے۔ اگر آپ نے مسجد نبوی کے عورتوں اور مردوں کے لیے پرمٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ اوپر سکرین میں چل رہی ہے اور لنک بھی ہے، تو آپ اس کو کلک کر کے دیکھ لیں کہ کیسے مسجد نبوی کے آپ نے پرمٹ لینے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اسے فالو کر کے آپ وہ پرمٹ اپنے حاصل کر لیں، اور وہاں مسجد نبوی میں نماز اور نوافل کی ادائیگی کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک بھی کر لیں۔
تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس طرح اپنے کسی بزرگ کو ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے بیت اللہ شریف میں یا مدینہ پاک میں تو وہ لے جا سکتا ہے۔ باقی 70+ والوں کو عمرہ ابھی الاؤڈ نہیں ہے، مگر عمرہ کے علاوہ جتنے آپشنز ہیں وہ سبھی وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹرائی کرنے کے باوجود بار بار ایرر یا میسج شو ہو رہا ہے ایج ریسٹرکشن سے ریلیونٹ، تو آپ بار بار ٹرائی کرتے رہیں، لاگ آؤٹ کر کے ایپ بند کر کے، کبھی ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ سے، کبھی ایز کمپینین انہیں کسی کے ساتھ ایڈ کروا کے آپ بار بار 4 5 7 دفعہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ ہوپ فلی وہ ایڈ ہو جائیں گے اور ان کو عمرہ پرمٹ کے علاوہ باقی پرمٹ بھی مل جائیں گے۔ ایون ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرسٹ اٹیمپٹ ہی سکسیسفل ہو جائے، کیونکہ کچھ بزرگوں کی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اتمنا میں رجسٹریشن ہو گئی تھی۔ مگر حرم پاک لے جاتے ہوئے کرونا سے ریلیونٹ تمام احتیاطی تدابیر ضرور فالو کر لیجئے گا، کیونکہ بزرگوں کے لیے کرونا کافی خطرناک ہے۔ ویسے ابھی بزرگوں کا الاؤ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ان کے ایپ میں یہ پرمیشن ان کو مل گئی ہے، اور نہ صرف یہ انہوں نے اویل کیا جن کی میں اگزامپل دے رہا ہوں، اور بھی کئی بزرگوں نے جو میرے نالج میں آیا ہے انہوں نے اس آپشن کو اویل کیا ہے اور وہ حرم پاک میں بیت اللہ شریف میں نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر اگر ہم دوسری طرف ادھر بیچ، مارکیٹس، شاپنگ ایریاز جا کے دیکھ لیں تو ادھر کوئی ایس او پیز اتنے فالو نہیں ہو رہے، ماسک کی حد تک تو ہو رہا ہے، مگر ایج ریسٹرکشن ادھر بچے بھی نظر آئیں گے، بوڑھے بزرگ بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ جو ریسٹرکشن ہے یہ صرف ابھی حرم تک ہے، مارکیٹس یا بیچ تک تو نہیں ہے، نہ ہی دوسرے پبلک ایریاز تک۔ اب ہم بچوں کے حساب سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بچوں کا اتمنا پہ کیا سٹیٹس چل رہا ہے رجسٹریشن کے لیے۔ 4 5 دن پہلے مجھے اپنی ایک ویڈیو میں کسی بھائی نے کمنٹس میں یہ پوچھا تھا کہ اسکرین پہ یہ جو میسج آ رہا ہے تو اس کے اکارڈنگلی کیا بچوں کو ہم توکلنا پہ رجسٹر کرنے کے بعد سکسیسفلی والدین کی کمپنی میں، پیرنٹس کی کمپنی میں ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے انہیں کمٹ کیا تھا آنسر کرنے کے لیے اس کا، مگر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا میری طرف سے آنسر۔ بہرحال اب اس ویڈیو میں ان کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو میں نے اس کی پھر ٹرائی سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے کی، کیونکہ میرے بھی چھوٹے بچے تھے تو انہیں بھی ساتھ لے جانے کا، مینج کرنے کا ایشو ہو رہا تھا، پرابلم ہو رہا تھا۔ تو پھر جیسا کہ اوپر اسکرین پہ جو ویڈیو چل رہی ہے کہ سب سے پہلے میں نے ان کو ایپشر میں رجسٹر کرنا تھا، تو ایپشر میں رجسٹر کرنے کے لیے مجھے ان کے لیے پھر موبائل نمبر سم لینی پڑنی تھی، تو میں پہلے پھر مارکیٹ سے سمز لایا اور ان کے لیے پھر موبائل نمبر لانے کے بعد میں نے اوپر ویڈیو میں جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اسی طرح ایپشر میں ان کا اکاؤنٹ جنریٹ کیا، یعنی ایپشر میں ان کا موبائل نمبر رجسٹر کر دیا ان کے اقامے نمبر پہ، ڈپینڈنٹ کے طور پہ یا کمپینین کے طور پہ جیسے بھی کہہ لیں۔ تو پھر میں توکلنا ایپ پہ آیا اور جو ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے اسی کے اکارڈنگلی میں نے توکلنا کے سارے رول کو فالو کرتے ہوئے نے توکلنا پہ سکسیسفلی رجسٹرڈ کر دیا، اور نو ریکارڈ آف انفیکشن ان کا اللہ کا شکر ہے آ گیا اور وہ توکلنا پہ سکسیسفلی رجسٹرڈ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں اتمنا ایپ پہ آیا، تو اتمنا ایپ پہ بھی بار بار ٹرائی کرتا رہا، ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ بنانے کی بھی ٹرائی کی اور اپنے ساتھ ایز کمپینین کے طور پہ بھی ان کو کرنے کی ٹرائی کی، مگر اس دفعہ ناکامی رہی، یعنی کہ اتمنا میں بچوں کو رجسٹرڈ نہیں کر سکے، ہر دفعہ ایج ریسٹرکشن کا ہی میسج ایرر آتا رہا، چاہے میں انہیں ڈائریکٹ ان کا اتمنا میں ایپ بنانے کی کوشش کرتا تھا یا ان کو ایز کمپینین اپنے ساتھ ایڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ہوپ فلی ان بھائی کو بھی اور باقی جو ان کے ذہن میں یہ کویشچن تھا ان سب کو یہ آنسر مل چکا ہوگا کہ اگر بچے توکلنا میں سکسیسفلی رجسٹرڈ بھی ہیں تب بھی ابھی ہم اتمنا پہ ان کو رجسٹرڈ نہیں کر سکتے اور اپنے ساتھ عمرہ کے لیے، حرم پاک نمازوں کے لیے یا مسجد نبوی زیارتوں کے لیے نہیں لے جا سکتے۔ جو ہی ایسی پرمیشن ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، کیونکہ یہ پرابلم میں خود بھی فیس کر رہا ہوں اور میں بھی اس کے سلوشن کے ویٹ میں ہوں۔ باقی رہا سوال کہ تب تک ہم نے ایز پیرنٹس پھر کیسے مینج کرنا ہے اپنے بچوں کی اس کنڈیشن کو، انہیں گھر پہ رکھنے یا ساتھ لے جانے کے کویشچن کو کیسے سالو آؤٹ کرنا ہے اس پرابلم کو، اسپیشلی اگر پیچھے گھر میں انہیں کوئی دیکھنے والا، ہینڈل کرنے والا نہ ہو تو۔ اس کا میں نے جو سولوشن نکالا ہے، جو میں اپنی پہلی ایک ویڈیو میں کسی میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں تھوڑا سا، یہ کہ عمرے کے حساب سے تو ہم نے ایسے مینج کیا کہ ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، اپنا عمرہ ایک ہی وقت میں رکھنے کی بجائے آگے پیچھے کنزیکٹیولی رکھ لیا۔ 9 سے 12 جیسے میں نے اپنا ٹائم رکھ لیا تھا عمرے کا، اور 12 سے 3 بجے تک مسز نے کر لیا تھا۔ تو 9 سے 12 تک پھر مسز بچوں کو لک آفٹر کرتی رہیں اور 12 سے 3 بجے تک میں لک آفٹر کرتا رہا۔ تو اس کا میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا کہ ہم اس کو کس طرح سکسیسفلی مینج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی مکمل تفصیل میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو اس سے بالکل پہلے اپلوڈ ہوئی ہے۔ اوپر سکرین پہ بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو کا امیج شو ہو رہا ہے۔
کہ ہم نے عمرے کے دوران حرم پاک میں اپنے بچوں کو کس طرح مینج کیا۔ حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ والا جو ٹائم بچوں کے ساتھ گزرے گا یہ حرم پاک کے صحن میں نہیں گزر پائے گا، یہ مارکیٹس وغیرہ میں گزرے گا، مگر وہ صحن میں ہی گزر گیا۔ وہ کیسے، وہ آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا، جو واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ فار می۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ ہم نے عمرہ کیسے مینج کیا۔ اس میں نو ڈاؤٹ ہمیں عمرے کے لیے وہ ٹائم ایک قسم کا ڈبل پڑ گیا جو ہم نے حرم پاک میں گزارنا تھا، 3 گھنٹے کی بجائے ہم 6 گھنٹے پھر گزار کے آئے۔ تو اب نمازوں کا ہم نے کس طرح مینج کیا ہے کہ فرض کریں ہم نے ظہر عصر کی نماز بک کر دی ہے یا مغرب اور عشاء کی نماز بک کر دی ہے۔ نماز کی بکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ اوپر جو اسکرین پہ چل رہی ہے ویڈیو، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے یہ 2 نمازیں بک کر دیں۔ اب پہلے ایک نماز میں پڑھ کے آ جاؤں، مسز بچوں کے پاس رہیں، اور دوسری نماز مسز پڑھائیں، پھر میں بچوں کے پاس رہوں۔ اس طرح دونوں اپنی نمازیں بھی حرم پاک میں پڑھ لیں گے اور بچوں کو بھی لک آفٹر ہو جائے گی۔ اب تیسرا پرابلم کہ بچوں کو مدینہ میں کیسے مینج کیا جائے، مسجد نبوی میں جب ہم نے جانا ہے تو وہ کیسے مینج کرنا ہے۔ تو اس کا پھر سولوشن ہم نے یہ نکالا کہ ہم نے جو اندر جانا ہے زیارتوں کے لیے، روزہ رسول کے دیدار کے لیے، نوافل کے لیے، وہ ہم ٹائم اپنے دونوں نے ڈیفرنٹ رکھنے ہیں۔ ایک ٹائم پہ وہ جائیں گی، ایک ٹائم پہ میں جاؤں گا، اور اس دوران دوسرا پرسن جو ہے وہ بچوں کو دیکھتا رہے گا۔ ایک اندر ہوگا مسجد نبوی میں اور دوسرا بچوں کو مینج کرتا رہے گا مسجد نبوی کے صحن میں یا اس کے ارد گرد۔ اور اگر ہوٹل لیا ہوگا تو ہوٹل میں اپنے روم میں ایزیلی مینج کر سکتے ہیں بچوں۔ لہٰذا ڈونٹ وری، یہ شارٹ ٹرم پرابلم ہے، تو اس کا اسی طرح ہمیں کوئی سولوشن نکالنا پڑے گا جب تک اس کا پرماننٹلی ہمیں پرمیشن نہیں مل جاتی منسٹری کی طرف سے بچوں کو ساتھ لے جانے کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئے نالج کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ آپ سب کے ذہن میں کوئی بات، کوئی کنفیوژن، کوئی کویشچن، کوئی سجیشن ہو، کوئی رائے ہو تو ہمیں ضرور کمنٹس میں لکھیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ یہ ملک اور یہ دنیا بھی آپ کے اپنے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔